بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکات صفحہ 132 سے جلد اول باب قیام شہر رمضان 37 نمبر باب۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ رمضان کی جو تراویح ہے نا اس کے متعلق ذکر کر رہے۔ قیام کا لفظ ویسے عام طور پر تہجد کے لیے بولا جاتا ہے، یا پر شہر رمضان کا لفظ موجود ہے نا اس کی وجہ سے اس کا معنی کیا ہوگا تراویح والا ہوگا۔ تو دیکھیے یہاں پر الفصل الاول پہلی فصل ہے۔ زید بن ثابت سے روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتخذ حجرة فی المسجد من حصیر، پیغمبر علیہ السلام نے مسجد میں اپنی مسجد میں چٹائی کا ایک حجرہ خیمہ سا بنا لیا۔ حصیر چٹائی کو کہتے ہیں، مراد پر کیا ہے، بس کوئی بھی چیز ہو جس سے پردے کا کام لیا جائے، حجرہ خیمہ سا بنایا۔ فصلی فیہا لیالی، وہاں کچھ راتیں نماز پڑھ لی۔ یہ جو تراویح کے ہے نا، لیالی من کچھ راتیں، حتی اجتمع علیہ ناسن، کیونکہ جب آپ علیہ السلام نماز پڑھتے تھے ظاہری قرات کو تو قرات ذرا جہری ہوتی ہے نا، تو کچھ لوگوں نے اقتداء شروع کیا، کچھ لوگ جمع ہو گئے صحابہ حضرات نماز میں پیغمبر اسلام کی برکت حاصل کرنے کے لیے، اور آپ کے ساتھ جماعت پڑھنے کا ان کو شوق بھی تھا۔ ثم فقدوا صوته لیلۃ، ایک رات انہوں نے پیغمبر اسلام کی آواز گم پائی، آواز نہیں آ رہی تھی۔ وزن انہوں نے خیال کیا کہ شاید انہو قد نام، شاید آپ سوچے کہ ہو سوئی ہوئی تو نہیں تھے نا۔ فقد جعل بعضهم یتنحنح، کچھ لوگ گلا کھنکھارنے لگے۔ تنحنح مانا گلا کھنکھارنا، گل اس لیے کھنکھارنے لگے نا کہ آپ علیہ السلام نکل آئے کہ دیکھیں میرے لیے لوگ جمع ہیں، لیخرج الیہم، تاکہ وہ نکل آئے۔ فقال، پیغمبر السلام نے دوبارہ اس طرح نہ پڑھنے کی جو وجہ ہے نا وہ یہ بیان فرمائی کہ دیکھے ما زال بکم الذی رأیتم من صنیعکم، تمہارے اس فعل سے مجھے یہی ہوتا رہا۔ ما زال کا معنی ہے یعنی ہمیشہ ہونا، بکم تمہاری وجہ سے، یعنی تمہارا یہ فعل ہمیشہ دیکھ کر، ہمیشہ تو نہیں تھا معنی مسلسل، ما زال بکم معنی آپ لوگوں کا مسلسل جو کیا ہے آنا، پھر میری پیچھے نماز پڑھنا۔ الذی رأیت، جو میں نے دیکھا، من صنیعکم تمہارا یہ فعل، تمہارا یہ فعل، تمہارا یہ کام جو مسلسل جب میں نے دیکھا نا تو مجھے ڈر لگ گیا کہ کہیں یہ تراویح فرض نہ ہو جائے، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کام کرتے تھے نا اللہ کو بہت پسند ہوتا تھا، تو حبیب کا فعل بھی محبوب ہوتا تھا، کہیں فرض نہ ہو جائے۔ تو حتی خشیت، میں ڈر گیا، ان یکتب علیکم، فرض نہ ہو جائے، ولو کتب علیکم، ظاہر ہے کہ اگر فرض ہو جائے نا ما قمتم به، تم پھر اسی طرح سے نہیں کر پاؤ گے، ظاہر تم تو کر پاؤ گے نا، بہت قربانی دینے والے لوگوں، بعد کی جو امت ہے نا وہ تو نہیں کر پائے گی، جیسے کہ پہلی بھی امتوں پر بہت ساری چیزیں فرض کی گئی تھی، بعد میں نہیں کر پائے۔ تو فرمانے لگے فصلوا ایھا الناس فی بیوتکم، اے لوگو گھروں میں نماز پڑھا کرو، اور اسی بھی نفل نماز تراویح سنت، فإن افضل صلاة المرء فی بیتہ، کہ بہتر نماز آدمی کی گھر میں ہوتی ہے کہ نفل پڑھ لے، الا الصلاة المکتوبہ، ہاں فرض نماز مسجد میں پڑھ لی، اس کا استثناء کیا۔ متفق علیہ، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ آگے کی تشریح دیکھیں، مزید ایک حدیث ہے اس کی تشریح دیکھیں۔ حدیث نمبر 1296۔ ابو ہریرہ سے روایت فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرغب فی قیام رمضان، یرغب اگر آپ پڑھتے معنی نا کہ وہ شوق رغبت کرتے تھے، یرغب وہ باب تفعیل سے ہے کہ پیغمبر علیہ السلام رغبت دیتے تھے، ابارتے تھے قیام رمضان پر، قیام رمضان میں تراویح کی ترغیب دیتے تھے، من غیر ان یأمرهم فیہ بعزیمہ، ہاں حکمی طور پر نہیں کہتے تھے کہ آپ لوگ پڑھا کرے اور ضرور آئے یا ضرور پڑھے، کیونکہ واجب تو نہیں تھی نا تراویح، اور نہ بھی واجب ہے،
من غیر یامر مانا یعنی امر نہیں دیتی تھی وجوب کا، بھی عظیمت مانا بھی وجوب، واجب طور پر امر نہیں دیتی، شوق دلاتی تلقین کرتے تھے. فیقولو تو رغبت کے لیے ذکر کرتے تھے دیکھیں من قام رمضان ایمان و احتساب، جو آدمی رمضان کی قیام تراویح کا قیام کرے گا نا ایمان کے ساتھ، ظاہر کی تصدیق تو اللہ کی وہ کرتے ہی ہوگا، واحتسابا اس کو کرتے ہی ثواب سمجھ لے، احتسابا منا بوجھ نہ سمجھ لے، نہ ثواب سمجھ لے، جو کچھ کر رہے اپنے لیے کر رہے. غفر له ما تقدم من ذنبه، اگلے گناہ اس شخص کے معاف ہو جائیں گے. تقدم منا اگلے یا پچھلے معنی میں لے لے مانا جو آپ سے پہلے ہو چکے ہیں. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی نا، بس تراویح ہوتی رہی آپ علیہ السلام کی پورے زمانے میں اسی طرح سے ہوتا رہا. پھر آگے کہہ رہے کہ ایسا دور بھی ہے کہ فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، والامر علی ذالک، معاملہ اسی طرح چلتا رہا. کیا من والامر علی ذالک من تراویح واجب بھی نہیں تھی، جماعت کے ساتھ بھی نہیں تھی، منفردن کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی جماعتوں کی شکل میں صحابہ حضرات پڑھا کرتے تھے. ثم کان الامر علی ذالک فی خلافت ابی بکر، پھر ابو بکر سے کے دور میں ایسا ہوتا رہا. والصدر من خلافت عمر علی ذالک، عمر سے کی شروع عہد خلافت میں بھی سے اسی طرح ہوتا رہا، مانا کہ جماعت کے ساتھ نہیں تھی اور کوئی خاص اسی ترتیب نہیں تھی، بس جو جمع ہو کے پڑھ لیتے پاکن، کوئی خاص شکل نہیں تھی جسے آج کل ہم پڑھ رہے ہیں. آگے کی حدیث دیکھیں 1297 جابر سے روایت ہے، وہ کہہ رہی والی پر حدیث کی قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قضى احدكم الصلاة في مسجدی، جو تم میں سے کوئی میری مسجد میں یا فی مسجدی اپنی مسجد میں، جو تم میں سے کوئی نماز پڑھ لے، مانا فرض تو پڑھ لی نا بس، فلیجعل لبیتہ نصیبا، اپنے گھر کے لیے بھی کچھ ایسا نماز کا چھوڑ دے، مانا جو سنن نوافل تراویح. فإن اللہ جاعل فی بیتہ، اللہ تعالیٰ کرنے والے ہیں اس کے گھر میں، من صلاتہ نماز کی وجہ سے، خیرن خیر اللہ کر دیتے ہیں، مانا اس کے گھر میں رحمت ہو جاتی ہیں، برکت ہو جاتی ہیں، اس لیے گھر کے لیے چھوڑے. تو دیکھیے ایسی بھی بتا دیا کہ نماز کو گھر میں پڑھنا کیا ہے، زیادہ بہتر ہے. آگے فصل ثانی کو دیکھیں قیام رمضان کے متعلق ہے. عن ابی ذر، ابو ذر سے روایت قولی فرماتے ہیں صمنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے رکھتے رہے، آپ بھی رکھ رہے تھے ہم بھی رکھنے لگے. فلم یقم بنا شیء من الشہر، مہینے میں یعنی رمضان کے مہینے میں کوئی بھی قیام نہیں کیا ہمارے لیے. حتی بقی السبع، تک کہ 7 دن یا 7 راتیں باقی ہو گئی، بچ گئی. فقام بنا، تو ہمیں قیام کرنے لگے، مانا تراویح پڑھانے لگے، تراویح بس پڑھتے تھے ہم بھی پیچھے کھڑے ہو جاتے تھے. حتی ذهب ثلث اللیل، یا تک کہ رات کا تہائی حصہ ختم ہوا. فلما كانت السادسہ، جب چھٹی رات ہو گئی یعنی 6 بچ گئی نا، تو لم یقم بنا، پھر بھی کوئی قیام نہیں کیا. فلما كانت الخامسہ، پھر 5ویں ہو گئی، 5ویں رات منا 25، تو قام بنا، پھر قیام کیا. 1-2 دن تو بیچ میں چھوڑا تھا نا، پھر آگے حتی ذهب شطر اللیل، یہ قیام ہمیں تاخیر کے ساتھ کرا، یا تک کہ تاخیر کے ساتھ کرا کر تقریباً آدھی رات گئی. شطر اللیل منا آدھی رات. فقلت، میں نے کہا یا رسول اللہ نفلتنا قیام هذه اللیلہ، کہ اگر آپ کیا کرتے تمنی کے لیے بھی بنا سکتے، لو نفلتنا، کہ کاش آج رات بھی ہمیں آپ تراویح پڑھاتے تو کتنا ہی اچھا ہوتا، بہت مزہ آتا. فقلت، آپ علیہ السلام نے فرمایا اسے کہ دیکھیں ان الرجل اذا سلم علی امام، کہ جب کوئی امام کے ساتھ نماز پڑھ لے، حتی ینصرف، تک کہ فارغ ہو جائے، وہاں تک یعنی اس وقت تک، حسب له قیام لیلۃ، یہ فرض نماز اس کے لیے پوری رات کی
نماز نفل کے برابر شمار کی جاتی ہیں۔ فلما كانت الرابعہ، جب چوتھی رات ہو گئی، مانا 4 رہ گئی، لم يقم بنا، پھر بھی قیام نہیں کیا، اس رات بھی نہیں کیا، حتی بقیا ثلث اللیل، نہیں کرتے رہے یہاں تک کہ ثلث اللیل کا حصہ رہ گیا، مانا 2/3 ختم۔ فلما كانت الثالثہ، جو تیسری رات ہو گئے، مانا 3 بج گئی نا، تو جمع اہلہ و نساءہ، گھر والوں کو جمع کیا، والناس، اور بھی لوگ تھے باہر کے، فقام بنا، ہمیں قیام کیا یا تک کہ تراویح پڑھے، حتی خشین ان یفوتنا الفلاح، اتنی دیر اس میں گزر گئی کہ ہمیں اندیشہ ہوا کہ کہیں فلاح فوت نہ ہو جائے۔ فلاح سے مراد کیا ہے؟ سحری کا کھانا جو رمضان میں کیا جاتا۔ قلت، میں نے پوچھا، مانا تو ان کو بھی آ رہا تھا کہ فلاح مانا کامیابی، لیکن بعض اوقات وہ عام معنی مراد نہیں ہوتے۔ ومل فلاح ہو، کیا مراد ہے اس سے کہ فلاح جو کہہ رہے آپ؟ قال السحور، سحری مراد ہے۔ ثم لم يقم بنا بقیت الشہر، پھر بقیہ جو دن تھے نا مہینے کے، ان میں قیام نہیں کرایا۔ ترمذی، ابو داؤد، نسائی وغیرہ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ امام ترمذی صاحب نے یہ لفظ ذکر نہیں کی کہ ثم لم يقم بنا بقیت الشہر، یہ الفاظ اس میں نہیں ہے۔ آگے دیکھ لیں، عائشہ صاحبہ سے روایت 1299، قلتو، قالت، عائشہ صاحبہ فرماتی، فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ، ایک رات پیغمبر علیہ السلام کو میں گم پائی۔ کیا میں نے ایک رات کو میں نے جب دیکھا میں بیدار ہو گئی تو آپ علیہ السلام نہیں تھے۔ فیضا ہو بالبقیع، طبعی طور پر تو انسان کے دل میں کچھ پیدا ہو جاتے کہ وہ کہاں گئے، آخر شاید دوسرے ازواج کے پاس گئے ہو۔ تو جب یہ اٹھی نہ دیکھنے لگی ادھر ادھر، تو کہہ رہی کہ پیدا ہو بالبقیع، میں نے بقیع الغرقد جگہ جو ہے نا جہاں پر قبرستان تھا، وہاں پر جنت البقیع میں نے اس کو پایا۔ فقال، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی میرے احساسات کو سمجھ گئے، فرمانے لگے، اکنت تخافین، کیا تمہیں اندیشہ ہو گیا تھا، ایحیف اللہ علیک ورسولہ، کہ اللہ رسول تم پر ظلم و زیادتی کرے، مانا تمہارا حق کم کر لے، کوئی نقصان کر لے، ایسا نہیں ہے، ایسا کہا ہوگا کہ اللہ رسول کسی کا ایسا کرے۔ قلت، میں نے کہا یا رسول اللہ، انی ظننت، میرا خیال تھا کہ انک اتیت بعض نسائک، شاید آپ اپنی بیوی کے پاس آئے ہو، اور آپ علیہ السلام کو تو اللہ نے اختیار دیا تھا نا، باری نوبت اس پر واجب نہیں تھی، مگر شاید وہ اس خیال سے سمجھ گئی کہ گئے ہوں ان کے پاس، تو کوئی اعتراض تو نہیں تھا، ویسے ڈھونڈ رہے تھے۔ بقول، آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ تعالی، صفحہ 133 سے آگے دیکھتے جائے، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ دیکھیے، ان اللہ تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان، کہ 15ویں شعبان کی رات جب ہوتی نا، 15ویں شعبان، جس کو ہمارے ہاں بھی لوگ کچھ کھانے وانے پکاتے ہیں، حلوے، چاول وغیرہ مختلف قسم کی چیزیں لوگ پکاتے ہیں، اور ان چیزوں کو سنت وغیرہ سمجھتے ہیں، اس سے کوئی بات نہیں ہے، اصل میں کچھ عبادات کرنی ہوتی ہیں اس رات کو، کہ 15ویں شعبان کو اللہ تعالی کی رحمت اترتی ہے۔ ینزل تو اللہ کی طرف راجع ہے نا، ضمیر مراد ہم کیا لیں گے، تنزل رحمت اللہ تعالی، اللہ کی رحمت اترتی ہے للسماء دنیا، پہلے آسمان پر، یعنی خصوصاً رحم فرماتے ہیں۔ فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب، کلب ایک قبیلہ تھا عرب میں، ان کی جو بکریاں تھی نا، بکریوں کے بال، شعر منا بال، کہ ان کے بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کے لیے اللہ تعالی مغفرات فرماتے، یغفر منا مغفرات فرماتے اس رات کو۔ تو میں اس لیے یہاں اٹھا کچھ آ گیا کہ لیلت اس رات میں بقیع غرقد کے جو لوگ ہیں نا، جنت البقیع، ان کے لیے مغفرات وغیرہ طلب کر لوں۔ رواہ الترمذی و ابن ماجہ و رزین وغیرہ۔ آگے کہہ رہے کہ وزادہ رزین ایک صاحب کتاب، اس نے زیادہ کہ ممن استحق النار، کہ وہ لوگ جن کے لیے جہنم واجب و مستحق ہو، ان کی بھی معافی ہو جاتی ہے۔ وقال ترمذی سے کہتے ہیں، سمیت محمد، امام بخاری سے میں نے سنا،
یضعف هذا الحدیث، اس حدیث کو ضعیف سمجھ رہے تھے. فضائل میں تو چلتی ہے نا. آگے کی حدیث دیکھیں، زید صاحب سے روایت ہے. زید بن ثابت صاحب سے روایت ہے، قول فرما رہے قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ والی حدیث دیکھیں، صلاۃ المرء فی بیتہ افضل من صلاتہ فی مسجدہ. مثلا میرے کی اس مسجد نبی میں نماز پڑھے گا نا، فرض کے علاوہ نفل سنت وغیرہ جو بھی ہو، اس کے لیے گھر میں پڑھنا افضل ہے. الا المکتوبہ، ہاں فرض نماز ضرور مسجد میں پڑھا کرے. کیا میں رمضان کے متعلق بیان نہ کی تیسری فصل کی فصل ثالث کو عبد الرحمن بن عبد القاری اس صاحب سے روایت ہے، قول فرماتے ہیں خرجت مع عمر بن الخطاب لیلتا، میں عمر سے کے ساتھ ایک رات مسجد کی طرف نکلا تو فإذا الناس اوزاع متفرقون، لوگ الگ الگ بیٹھے ہوئے تھے، مختلف جگہوں پر بیٹھے تھے. اوزاع ان کے لیے متفرقون کا لفظ تاکیدی لفظی ہے. کیا معنی دونوں کا ایک مطلب ہے. یصلی الرجل نفسی، کوئی خود کے لیے پڑھ رہا تھا نماز منا اکیلے، ویصلی الرجل فیصلی بصلاته الرہط، کوئی جو ہے نماز پڑھ رہے تھے لیکن 10 سے کم افراد تھے. الرہط مانا 10 سے کم افراد، 6 5 7. فقال عمر سے اپنے دل میں سوچا کہ چلو آخر سے جو ہو رہے اس کے لیے کوئی طریقہ بنانا چاہیے نا. انی لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد، اگر میں ان کو ایک قاری پر جمع کروں تو کتنا اچھا ہوگا. لکان امثلو، کتنا اچھا ہوگا. لکان امثلو مانا ان لکان افضل و اجود، یہ تو بڑا اچھا ہو جائے گا اگر میں ان کو ایک قاری پر جمع کروں گا. ثم عزم، عمر سے نے پختہ ارادہ کیا کہ چلو پختہ ہی کام کر لے. فجمع ابی بن کعب، ابی پر جمع کیا. قال کہ کہتے ثم خرجت معه لیلۃ اخرى، یہ صاحب کہتے نا عبد الرحمن کہ میں پھر عمر سے کے ساتھ ایک اور رات کو نکلا. والناس یصلون بصلاۃ قارئہم، لوگ قاری سے آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. ابی بن کعب. قال عمر سے نے جب دیکھا تو فرمایا نعمت البدعۃ هذه، کیا ہی اچھا طریقہ ہے. نعمت البدعۃ هذه کا کیا معنی ہے؟ کیا ہی اچھا طریقہ ہے. بدعت سے وہ اصطلاحی بدعت مراد نہیں ہے. بدع یبدع من کوئی نئی چیز کرنا، دنیائی اعتبار سے اخروی اعتبار سے دینی اعتبار سے. نعمت البدعۃ معنی کا ہے نعمت الطریقۃ هذه، بہت اچھا طریقہ ہے یہ تو. نعمت الوتیرۃ هذه، کتنا اچھا طریقہ ہے، کتنا عمدہ کام ہو رہا ہے. تو بدعت کا یہی معنی ہے نا. پھر آگے یہ جو بدعت کی دو قسمیں بنائی لوگوں نے، بدعت حسنہ بدعت سیئہ. کچھ علماء ایسا نہیں کہتے کہ نہیں کرو اس طرح، بدعت حسنہ سیئہ کیسے بن گئی. بدعت تو ہوتی ہی سیئہ ہے نا، حسنہ نہیں ہوتی. مگر ہم یہاں پر معنی لیں گے نا طریقۃ الجدیدہ کے معنی میں ہے. اور عمر سے ایک خلیفہ راشد ہے نا، خلیفہ راشد کسی کام کو کر سکتے ہیں اور خلیفہ راشد کا کام سنت ہوتا ہے. خود پیغمبر فرماتے کہ میرے خلفاء کی پیروی کر، اور ساتھ ساتھ صحابہ حضرات بھی موجود تھے نا، کسی نے تھوڑی نہ کیر فرمائی تھی. پھر آگے عمر سے نے کہا کہ والتی تنامون عنہا، وہ جس سے تم سو رہے ہو افضل من التی تقومون، جس کے لیے تم کھڑے ہوتے ہو. کیا معنی؟ یرید آخر اللیل، یعنی رات کے آخری حصے میں. وکان الناس یقومون اول، اصل میں کچھ اکثر لوگ جو تھے نا رات کے پہلے حصے میں پڑھا کرتے تھے. آگے دیکھیں حدیث صاحب بن یزید سے روایت ہے. وان صاحب بن یزید، صاحب بن یزید صاحب روایت کرتے قال امر عمر ابی بن کعب و تمیم الداری، ابی بن کعب اور تمیم داری سے کو عمر سے نے حکم دے کہ یقوم للناس فی رمضان، کہ لوگوں کا رمضان میں تراویح پڑھائے، اقامت کرائے. یا امن و فل بھی مراد ہو سکتی ہے، مگر یہاں پر کیا ہے وہ خاص تراویح مراد ہے. پھر رمضان بھی 11 رکعت، 11 رکعت. اب یہاں پر 11 رکعت کی بات اگر آپ کر رہے نا تو اس کا مطلب تو یہ بنے گا نا کہ 3 نکال دو، کتنی بچ گئی؟ 8 بچ گئی نا. تو 8 تو تراویح ہو گئی اور 3 تو وتر ہو گئی. پھر تو غیر مقلدین والی بات آتی ہے کہ وہ کہتے 8 رکعت تراویح. یہ مطلب نہیں اس کا.
مطلب اس کا یہ ہے نا کہ 8 رکعت نفل نا عام نفل نماز اور 3 اس میں کیا کر دو وتر کر دو. فکانا القاری یقرؤ بالمئین، تقریباً قاری سے جو پڑھتے نا تو 100 200 300 آیات پڑھتے تھے. مئین مانا 100 300 تھے. حتی کننا نعتمد علی العصوا، کہ ہم ستون پر یا لاٹھی پر کسی چیز پر تکیہ ٹیک لگاتے تھے. من طول القیام، زیادہ لمبے کڑے ہونے کی وجہ سے. فما کننا ننصرف، جب ہم نماز سے واپس چلے جاتے نا تو الا فی فروع الفجر، صبح کے قریب وقت میں فارغ ہو جاتے تھے. فروع الفجر مانا قریب وقت، اوائل فجر مانا فجر تو نہیں ہوتی نا، فجر سے کچھ پہلے. تو پرام نوافل مراد تراویح مراد نہیں ہے نا. اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ایک شخص نے تراویح الگ طور پر پڑھی ہو، مثلا 12 رکعت، اس کے بعد وہ کیا پڑھ لی. آگے کی سند دیکھے حدیث 1303. وعن الاعرج رضی اللہ عنہ، اعرج سے کہتے ہیں قول ما ادرکنا الناس الا وهم يلعنون الكفرة في رمضان، کہ ہم نے صحابہ کو لوگوں کو دیکھا کہ وہ کافروں پر لعنت کر دیتے. پوتر ہے میں نے وتر میں رمضان میں. قنوت نزلات میں بھی پڑھ سکتے جیسے دیگر مشابہ کا خیال ہے، ہمارے نزدیک فرض نماز میں بھی پڑھ سکتے. قال آگے کہہ رہے وکان القری یقرأ سورۃ البقرہ، کہ قری سورہ بقرہ پڑھتے تھے نا ٹکڑے کر کے. فی ثمان رکعات، 8 رکعت میں. فاذا قام فی 12 رکعہ، اگر 12 رکعت میں کیا کرتے اسی کا قیام کرتے تھے نا، مانا بقرہ پڑھتے تھے تو الناس، تو لوگوں کو اندازہ ہوگی کہ انہوں قد خفف یا خفف، کہ اب کچھ کم کی ہیں. کیا مانا خفف؟ پہلے تو 8 رکعت میں پڑھتے تھے نا، زیادہ کھڑا ہونا پڑتے اور 12 میں کم کھڑا ہونا پڑتے. آگے عبداللہ بن ابی بکر سے روایت ہے کہ قول سمعت ابی من ابی بن کعب سے سنت یقول كنا ننصرف فی رمضان من القیام، کہ جب ہم رمضان میں قیام کرتے تھے نا تو قیام اللیل بھی سے مراد تہجد اور تراویح بھی مراد ہے نا، دونوں مراد ہو سکتے ہیں. کہ جب ہم پھرتے تھے نا واپس چلے جاتے تھے، پارے ہو جاتے تھے. ننصرف ہونا پارے جاتے. فنستعجل خادم بالطعام، تو ہم خادموں سے جلدی کھانا مانگتے تھے کہ جلدی جلدی کرو کھانا تیار کر، کیونکہ سحری کا ٹائم کم ہے. مخافت فوت السحور، کہ کئی سحری پوت نہ ہو جائے. فی اخری صورت میں مخافت الفجر، کہ کہیں صبح صادق نہ ہو جائے. آگے کی حدیث دیکھ عائشہ صاحبہ سے روایت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قول، پیغمبر علیہ السلام نے اسے فرماتے حل تدرین ما هذه الليلة یعنی لیلۃ النصف من شعبان. تیا پر شعبان کی باتیں بھی بیچ میں ہو رہی ہے نا، کہ آپ کو معلوم ہے یہ جو کیا ہے لیلۃ النصف من شعبان، اس کی کیا حیثیت ہے اور کس درجے کی رات ہے؟ کیا تمہیں اس کا پتہ ہے؟ اس طرح سے حضرت سے کو فرمانے لگے عائشہ صاحبہ کو. قالت کہنے لگی کہ ما فیہا یا رسول، اس میں کیا ایسا بڑا ہوتا ہے؟ فقال فرمائے کہ فیہا ایکتب کل مولود من بنی آدم فی هذه السنہ، کہ اس رات کو ہر پیدا ہونے والا بچہ مولود لکھا جاتا ہے. کہ مثلا اس سال فلا لڑکا پیدا ہوا، فیہا یکتب کل حالکن، اور اس سال میں یہ بھی لکھا جاتا ہے اس رات کو نا کہ اس سال میں جو مرنے والا ہو، حالک میں مرنے والا، من بنی آدم فی هذه السنہ. پھر آگے فرمانے لگی کہ وفیہا ترفع اعمالہم، اس رات میں انسانوں کے اعمال اوپر چڑھتے ہیں، چیک ہوتے ہیں. وفیہا تنزل ارزاقہم، اسی رات کو ان کے رزق، خرچے، نفقے، مقدار وغیرہ دوبارہ اترتی ہے. مانا پہلے سے تو اللہ نے لوح محفوظ میں سب کچھ لکھے، تشریح ثانی کے طور پر لکھتے ہیں. فقالت کہنے لگی یا رسول اللہ ما من احد يدخل الجنہ، ما من احد يدخل الجنہ الا برحمت اللہ تعالی، کہ کوئی بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت نہیں جا سکتا. فقالت فرمایا ہاں ما من احد يدخل الجنہ الا برحمت اللہ. ثلاثاً 3 مرتبہ فرمایا کہ بالکل کوئی بھی اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں جا سکتا. ظاہر ہے کہ عمل تو اسباب ہے مگر اسباب کے ساتھ رحمت کا بھی تعلق ہے. قلت میں نے کہا ولا انت یا رسول اللہ، کیا آپ بھی نہیں جا سکتے؟ ظاہر ہے کہ پیغمبر بھی کہ اللہ کا محتاج ہوتے. فوضع یدہ علی ہامتہ، اپنی کوپڑی پر اپنے کوپڑی پر ہاتھ رکھ کے فرمائے فقال ولا انا، میں بھی نہیں جا سکتا الا ایتغمدنی اللہ برحمتہ منہ، کہ اگر اللہ اپنی رحمت فرمائے. 3 مرتبہ یہ بات کر لی. ظاہر ہے سب محتاج ہے.
لیکن اس یہ کوئی نہ بنا سکتا نا یہ بات کی بس ویسی بھی اللہ کی رحمت سے جانا ہوگا، عمل کی کیا ضرورت ہے. ظاہر ہے کہ برکت کا رحمت کا تعلق تو عملی سے ہوتا نا، عمل کرو گی رحمت ہوگی، نہیں کرو گی توڑی ہوگی. آگے کی حدیث دیکھیں ابو موسیٰ صاحب سے روایت، ابو موسیٰ شریف سے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول ان اللہ لیطلع، اللہ ظاہر ہو جاتے ہیں. ظاہر ہونے کا کیا معنی؟ جھانکنے کا معنی. اللہ ظاہر کرتے ہیں، نازل کرتے ہیں پہلے نصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات کو، فیغفر لجمیع خلقہ، تمام انسانوں کو مغفرت فرماتے، الا لمشرک، مشرک کی تو مغفرت نہیں کرتے، اور مشاحن کینہ ور، کینہ پرور. مشاحن معنی زیادہ حسد والا آدمی. آگے کی روایت دیکھے احمد صاحب روایت کرتے عبداللہ بن عمر بن عاص سے، پھر روایت ایک رات میں سرا الا اثنین، دو آدمیوں کی مغفرت نہیں ہوتی. مشاحن معنی کینہ ور، نیچے لکھے ہوئے نا بین السطور، وقاتل نفس، خودکش، خودکشی کرنے والا معنی خود کو ہلاک کرنے والا، کسی بھی چیز سے خود کو مار دے، قتل کر دے. وعن علی رضی اللہ عنہ قال، علی صحابہ کی کہتے ہیں قول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھے زکنت لیلۃ النصف من شعبان، کہ جب شعبان کی 15ویں تاریخ ہو نا اسلامی، رات کو فقوم لیلہ، رات کو تہجد قیام وغیرہ کرو، نوافل پڑھو، صوم یومہ، دن کو روزہ رکھ لو. یہ کوئی فرض واجب کی بات نہیں، مستحبات ہے. فإن اللہ تعالی ينزل فيها لغروب الشمس، کہ اللہ غروب الشمس کے وقت اپنی رحمت نازل فرماتی، صبح تک یہ ہوتی ہے. صفحہ نمبر 133 بھی پڑھ لیا نا، آگے دیکھ لی. فی الحال اتنا ہی سن لیا آپ حضرات.